بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا وقال اللہ تعالی فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب وقال تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، اے بندو اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ اس حکم میں استغفار کا ذکر ہو گیا۔ پھر فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر استغفار کر لینے کے بعد، یعنی اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کر لینے کے بعد اب اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تو آپ نے قرآن مجید کے اسلوب کو اس آیہ کریمہ میں دیکھا کہ دونوں چیزوں کو واضح طور پر الگ کر دیا گیا ہے اور دو الگ حقیقتیں بنا دیا گیا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، پھر تم جب استغفار بھی کرو گے اور اللہ کی طرف توبہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کا بہت اچھا سامان عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ یہ پہلی آیہ کریمہ ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے۔ پھر یہی حکم اللہ رب العزت نے دہرایا ہے، وہ بھی سورہ ہود میں آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں پھر ارشاد فرمایا، اور یہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان سے تمہارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارش ہوگی، باران رحمت، باران بخشش اور باران عنایت کا نزول ہوگا فراوانی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ حکم یوں ہے کہ اللہ سے استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو، اور فرمایا ثم بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرو۔ پھر تیسری آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور قوم کو نصیحت کی۔ اس کے الفاظ ہیں فاستغفروہ، تم سب اللہ رب العزت سے استغفار کرو، یعنی اللہ سے معافی طلب کرو، اس سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تائب ہو جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا اللہ پھر بہت قریب ہے اور تمہاری التجاؤں کو سننے والا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے جواب دینے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے اور آیت نمبر 90،
اس میں حکم ہوا، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم سب اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا اور بڑی محبت اور شفقت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ہو گئی۔ اب ان چاروں آیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ 2 حکم آئے ہیں۔ پہلا حکم استغفار کا ہے اور دوسرا حکم توبہ کا ہے۔ ہم اپنے معمول میں عادت کے طور پر جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ہر شخص توبہ استغفار اس طرح اکٹھا دونوں لفظ بول دیتا ہے کہ توبہ استغفار کا وقت ہے، توبہ استغفار کریں۔ ہم عادتاً یہ 2 لفظ اکٹھے بول لیتے ہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز، توبہ اور استغفار ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ توبہ اور استغفار کے 2 لفظ جب بولتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق نہیں کرتے، ہم اسے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار پہلا سٹیپ ہے اور توبہ اسی عمل کے اندر دوسرا سٹیپ ہے۔ یہ ایک ہی قدم کے 2 الگ نام نہیں ہیں، یہ 2 الگ قدم ہیں، 2 سیپریٹ سٹیپس ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف راغب ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ مرحلے آتے ہیں، اور یہ مرحلے ذہن میں رکھ لیں تبھی آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، ورنہ وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے گا اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا اپنے ڈوبنے کا، اپنے ہلاک ہونے کا، اور اس کے اندر یہ فکر دامنگی ہی نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، ہلاکت سے بچانے کی اور فلاح کی طرف جانے کی۔ تو گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی توبہ اور استغفار، اور ترتیب کے ساتھ بولوں تو میں کہوں گا استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس کا استغفار اور توبہ کی طرف راغب ہونا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایک وقت میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایک نہیں 3 قسموں کی توبہ ہو رہی ہوتی ہے۔ بندے کی توبہ درمیان میں ہوتی ہے، درمیان میں بندے کی توبہ ہوتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے 2 قسموں کی توبہ اور ہوتی ہیں۔ وہ پہلی توبہ اور آخری توبہ، انہوں نے بندے کی توبہ کو اول آخر اپنے دامن میں، اپنے احاطہ میں، اپنے دائرے میں گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو بندے کی توبہ سے پہلے بھی ایک توبہ ہوتی ہے اور بندے کی توبہ کے بعد میں بھی ایک توبہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بندے کی توبہ تو سمجھ میں آ گئی، وہ درمیان میں ہے تو اس کے آگے اور پیچھے، اول اور آخر، وہ 2 قسموں کی توبہ، وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توبہ ہے، وہ اللہ کی توبہ ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں اور خود پڑھتے اور جانتے بھی ہیں کہ بندہ بھی تائب ہے اور اواب بھی ہے، تواب بھی ہے، تو بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی شان میں یہ نام، صفاتی نام یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اور کہیں فرمایا لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو اللہ بھی تواب ہے۔ تو جب ہم بندے کو کہتے ہیں، بندے کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں توبہ کرنے والا۔
جب اللہ کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں بندے کی توبہ قبول فرمانے والا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔